پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام یوم دفاع وطن 6 ستمبر 1965 کی یاد میں جذبہ دفاع وطن کے ساتھ سرشار اس پروگرام وطن کی مٹی گواہ رہنا میں ہمارے ساتھ نامور مورخ محقق سابق ملٹری آفیسر آئی وٹنس جناب کرنل ریٹائرڈ افتخار نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی احترام سے درخواست کریں گے کہ وہ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں جذبہ دفاع وطن سے سرشار ان کیفیات اور احساسات کا احاطہ کریں تاکہ ہم تیاری غیر میں بیٹھے لوگ اپنے جذبات اور احساسات کو وطن کی مٹی کے ساتھ جوڑ سکیں. محترم المقام جناب کرنل ریٹائرڈ افتخار نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا. یہ وہ دن تھا جب دشمن نے چھپ کر پاکستان کی سرحدوں کو کراس کر کے حملہ کیا. ہمارا روایتی دشمن بھارت اپنی افواج کے ساتھ یہ سوچ کر چلا تھا کہ لاہور میں شالامار باغ میں ناشتہ کرے گا، لاہور کی سڑکوں کے اوپر اپنے قبضہ کرنے کے جشن منائے گا. پاکستانی افواج نے ان کے تمام سوچ کو، تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. یہ وہ دن ہے جب پاکستان کے عوام اور افواج یکجان ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا کر پرے مار دیا. چونڈا کا محاذ جو بھارت کا پسندیدہ ترین محاذ تھا اور اسے یقین تھا کہ چونڈا کے محاذ پر وہ اپنے ٹینکوں کی برتری کی مدد سے پاکستانی افواج کو شکست فاش دیتا ہوا ہماری گہرائی تک جی ٹی روڈ کو کاٹتا ہوا وہ پاکستان کے اہم حصوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن چند مٹھی بھر مجاہدوں نے جذبہ حریت سے سرشار ہو کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی پشتوں کے اوپر بم لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس کر وہاں پہ وہ تباہی مچائی کہ جو آج بھی تاریخ انسانیت کو انگشت بدانداز کر دیتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ سینکڑوں ٹینک جب اپنی آواز گھن گھرج کے ساتھ گولہ باری کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو اس منظر کا اندازہ کرنا بہت مشکل کام ہے. اس سے خوف اور ہیبت کی کیا لہر پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں. لیکن اس کے درمیان ان مجاہدوں کا ایسا جذبہ اور اتنی قوت کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھس جانا بدر و احد کے مارکے میں ان مجاہدوں کی طرح ہی تھا کہ جو اس وقت جا کر اسلام کی نصرت کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. یہ دن ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے. اس دن پوری قوم مل کر اس دن کو تازہ کرتی ہے، اپنی یادوں میں 6 ستمبر کی ان یادوں کو اپنی اگلی نسلوں کو دیتی ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ آزادی مفت میں نہیں رہتی. آزادی کی قیمت دینی پڑتی ہے اور آزادی کی قیمت انسانی خون سے ادا کرنا پڑتی ہے. اگر یہ جوان جو ہمارے کشمیر کے محاذ پر، کشمیر کے سرحدوں پر، اور کبھی آپ ان کو اندرون میں آئے ہوئے دشمن کے تمام ایجنٹوں کے خلاف لڑتا ہوا جب بھی آپ دیکھتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان میں صرف ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر حال میں،
ہر مشکل سے بچا کر ہی رکھتا ہے۔ سن 1965 میں اس دن کی وہ تقریر کا ایک جملہ جو جنرل ایوب نے کہا تھا، جو پاکستانی قوم کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، اٹھو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، تاکہ دشمن کو معلوم ہو کہ اس نے کس قوم سے جا کر ٹکرانے کی کوشش کی۔ آپ یقین کریں کہ وہ بجلیاں بھر دینے والا اور لوگوں کے جذبات کو اپنے عروج پہ لے جانے والا وہ جملہ ہے جو ہمارے ایمان کا اور ہماری تمام قوتوں کا سرچشمہ کہلاتا ہے۔ میں کرنل افتخار نقوی ریٹائرڈ فاطمید فاؤنڈیشن سے آپ سب کو اس پرمسرت اور بہترین دن کی یاد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ان کی اولادیں اپنے بزرگوں کی شہادت پر فخر کر سکتی ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہ بات میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی تھی۔ سن 1984 کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ غلطی سے اپنے دادا کو خط میں لکھ دیا تھا کہ جناب میں پردیس میں بیٹھا ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے میرے دادا نے جو جملے لکھے تھے وہ ایک تفصیل ہے، لیکن ان کا جو جملہ اس میں سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں اس دیش کو حاصل کرنے کے لیے، اگر اب بھی اس کا کوئی کونا پردیس ہے تو بیٹا یاد رکھنا کہ وہ تمام قربانیاں ضائع ہو گئی، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے ان تمام شہداء کے خون کو گالی دی ہے کہ جو اس پاکستان کے بنانے میں اپنا خون بہا چکے ہیں۔ میری درخواست ہے، پاکستان ہمارا دیش ہے، آئیے ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں۔ آئیے ہم سب 6 ستمبر کے اس دن عہد کریں کہ ہم اپنے ملک پر، اپنی آزادی پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم شخصیت جو اس دنیا سے ابھی کل ہی تو گئی ہے، 4 دن کی تو بات ہے، سید علی گیلانی مرحوم، وہ مینارہ تھے کہ جن کی ضعیفی نے ان کی آواز کو ضعیف نہیں ہونے دیا، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کا ایک ستون بن کر کشمیر کی عوام کے جذبے کو بلند رکھا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے جذبہ حریت کو لیے ہوئے مجاہدین کے لیے اور ایسے قائدین کے لیے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتے، جو اپنی قوم میں رہ کر اپنے قوم کے جذبوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ آئیے خراج تحسین پیش کریں ہم ان تمام شہداء کو اور ان لوگوں کو جن کا کسی کو علم نہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے ہر لمحہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور اپنے کاموں میں اور اپنے کردار سے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، آپ لوگ ہمارے ایمبیسڈر ہیں، آپ کا کردار پاکستانی کا کردار کہلاتا ہے۔ آپ کے اخلاق کو وہ پاکستانی کے کردار پہ اور اخلاق کی وجہ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ وہاں پہ مسٹر احسن، مسٹر محسن، مسٹر فلانا یہ سوچ کے مت بات کیا کریں۔ پہلی بات ہی ذہن میں یہ ہونی چاہیے، آپ پاکستانی ہیں، آپ کی بات چیت لوگ پاکستانی کے طور پہ دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی لین دین کو ایک پاکستانی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہوتا ہے جب وہاں سے ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے، ہمارے جو پاکستانی باہر ہیں ان کے بارے میں کوئی دوسرا غیر اقوام سے
ان کے کردار کی تعریف کرتا ہے، ان کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، آپ یقین کیجئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ہے آپ سب پر، اور میرا سلام ہے ان ماؤں پر کہ جن کے بچے اس ملک کی خدمت میں گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہر جگہ مصروف عمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔